بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم مشکات المصابیح کے درس نمبر 75 میں باب ما یحل اکلہ وما یحرم فصل ثانی سے احادیث نمبر 4125 سے لے کر 34 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آج کے درس میں ان احادیث مقدسہ کا ترجمہ ہوگا اور ساتھ ساتھ ان احادیث مبارکہ کی تشریح و توضیح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، قال اکلت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لحم حبارہ، رواہ ابو داود۔ حضرت سفینہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم کے ساتھ حبارہ کا گوشت کھایا۔ یہ ابو داود کی روایت ہے۔ حبارہ کا ترجمہ تدری، تعذری اور سرخاب سے کیا جاتا ہے۔ یہ ایک پرندہ ہے، حلال ہے اگرچہ احمق ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت ابن عمر راوی ہیں، قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکل الجلالۃ والبانها، رواہ الترمذی، وفی روایت ابی داود قال نہا عن رکوب الجلالۃ۔ حضرت ابن عمر کہتے ہیں رسول کریم نے جلالہ کا گوشت کھانے اور اس کا دودھ پینے سے منع فرمایا۔ یہ ترمذی کی روایت ہے، اور ابو داود کی روایت میں کچھ یوں ہے کہ حضرت ابن عمر نے کہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جلالہ پر سوار ہونے سے منع فرمایا۔ اس کی توضیح کے اندر شارحین کرام کچھ یوں لکھتے ہیں، جو گائے وغیرہ انسانی غلاظت کھانے کی عادت رکھتی ہو اس کو جلالہ کہا جاتا ہے۔ لام پر شد ہے، اگر عادت نہ ہو، کبھی کبھی دل لگی کے لیے کھاتی ہو تو وہ جلالہ نہیں ہے۔ جلالہ جانور کے گوشت اور اس کے دودھ کے استعمال کو اس حدیث میں ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ ہاں، اگر 10 دن تک باندھ لیا گیا پھر جائز ہے۔ اس قسم کی مرغی کا بھی یہی حکم ہے کہ اسے 3 دن تک باندھ لیا جائے۔ جلالہ پر سواری کو اس لیے منع کیا گیا ہے کہ اس کا پسینہ بوجہ گوشت ناپاک ہو جاتا ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن شبل رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن اکل لحم الضب، رواہ ابو داود۔ حضرت عبد الرحمن ابن شبل کہتے ہیں نبی کریم نے گو کا گوشت کھانے سے منع فرمایا۔ شاید ابتدا میں گو کا گوشت کھانا حلال تھا، پھر اس حدیث میں ممانعت آئی اور پہلا حکم منسوخ ہو گیا۔ احناف کا یہی مسلک ہے، اور حلال و حرام میں ہمیشہ حرام کو ترجیح دی جاتی ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن اکل الحرۃ واکل ثمنها، رواہ ابو داود۔ حضرت جابر سے روایت ہے کہ نبی کریم نے بلی کا گوشت اور اس کی قیمت کھانے سے منع فرمایا ہے۔ یہ ابو داود اور ترمذی کی روایت ہے۔ اس کی توضیح میں شارحین کرام کچھ یوں رقم تراز ہیں کہ بلی کا گوشت کھانا سب کے نزدیک حرام ہے۔ چین کے لوگ جنگلی بلیوں کا گوشت کھاتے ہیں جس سے ان کو نمونیا قسم کے وبائی امراض کا سامنا ہوتا ہے۔ البتہ بلی کو فروخت کرنا اور اس کا پیسہ استعمال کرنا احناف کے ہاں جائز ہے، مگر مکروہ ہے، کیونکہ یہ ایک گھٹیا پیشہ ہے اور مسلمان کو گھٹیا پیشے سے اجتناب مناسب ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی
یہ بھی حدیث مروی ہے۔ وعنہ قال حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی یوم خیبر الحمور الانسیہ ولحوم البغال وکل ذی ناب من السباع وکل ذی مخلب من الطیر، رواہ الترمذی وقال هذا حدیث غریب۔ حضرت جابر کہتے ہیں رسول کریم نے خیبر کے دن گھر میں پلے ہوئے گدھوں، خچروں اور ہر کتلی والے درندے اور پنجوں سے شکار کرنے والے پرندے کا گوشت حرام قرار دیا تھا۔ امام ترمذی نے اس روایت کو نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔ گویا اس حدیث مقدسہ میں پالتو گدھے، خچر اور درندوں کے گوشت کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ حضرت خالد بن ولید راوی ہیں۔ وعن خالد بن الولید ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن اکل لحوم الخیل والبغال والحمیر، رواہ ابو داود والنسائی۔ حضرت خالد بن ولید سے روایت ہے کہ رسول کریم نے گھوڑوں، خچروں اور گدھوں کا گوشت کھانے سے منع فرمایا ہے۔ زیر بحث حدیث امام اعظم ابو حنیفہ کے مسلک کے موافق ہے اور امام مالک کا مسلک بھی یہی ہے کہ گھوڑے کا گوشت کھانا منع ہے، اور اس حدیث میں اسی ممانعت کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ہی اس حدیث مقدسہ کے راوی ہیں۔ وعنہ قال غزوت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم خیبر فأتت اليہود فشکوا ان الناس قد اسرعوا الى خدائرهم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا لا يحل اموال المعاہدین الا بحقها، رواہ ابو داود۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم کے ہمراہ خیبر کے دن جہاد میں شریک تھا۔ ایک موقع پر یہودی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں آئے اور یہ شکایت کی کہ لوگوں نے ان کی کھجوروں کی طرف جلد روی اختیار کی ہے، یعنی مسلمانوں نے ہمارے کھجور کے درختوں پر سے پھل توڑ لیے ہیں جبکہ ہم معاہد ہیں۔ چنانچہ رسول کریم نے فرمایا خبردار، ان لوگوں کا مال حلال نہیں ہے جن سے عہد و پیما ہو چکا ہے، اور علاوہ اس حق کے جو اس مال سے متعلق ہے۔ یہ ابو داود کی روایت ہے۔ اس کی توضیح کے اندر شارحین کرام کچھ یوں رقم تراز ہیں۔ اگر معاہد ذمی ہے تو اس پر جزیہ ہے، حق کے جزیہ کے علاوہ اس کا مال دبانا یہ حرام ہے، اور اگر معاہد مستامن ہے تو اس کے اموال تجارت سے راستے کا جو ٹیکس لیا جاتا ہے وہ عشر کہلاتا ہے، اس کے علاوہ اس سے کچھ لینا ظلم ہے۔ خدائر یہ خدیرہ کی جمع ہے، کھجور کے اس باغ کو کہتے ہیں جس کی کچی کھجوروں میں سبز رنگ پھیل گیا ہو، یعنی پکنے کے قریب ہو، اسی وجہ سے یہ لفظ خدرہ کے مادہ سے بنا ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت ابن عمر راوی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احلت لنا میتتان ودمان المیتتان الحوت والجراد والدمان الكباد والتحال، رواہ احمد و ابن ماجہ و دارقطنی۔ حضرت ابن عمر کہتے ہیں رسول کریم نے فرمایا ہمارے لیے دو بغیر ذبح کے مری ہوئی چیزیں اور دو خون حلال ہیں۔ دو بغیر ذبح کے مری ہوئی چیزیں تو مچھلی اور ٹڈی ہیں، اور دو خون کلیجی اور تلی ہیں کہ یہ دونوں اصل میں بستہ خون ہیں نہ کہ گوشت۔ یہ احمد اور ابن داود اور دارقطنی کی روایت ہے۔
گویا اس حدیث مقدسہ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مچھلی، ٹڈی، کلیجی اور تلی حلال ہے۔ اس کی توضیح کے اندر شارحین کرام کچھ یوں رقم تراز ہیں۔ المیتتان یعنی ذبح کے بغیر حلال ہے، اسی اعتبار سے اس کو میتتان کہا گیا ہے۔ دمان یہ دو خون مراد ہیں کلیجی اور تلی کا، اس کو اگر دبایا جائے اور انگلیوں میں مسل دیا جائے تو یہ خالص خون بن جاتا ہے، لیکن یہ دونوں خون حلال ہے، باقی سارے خون حرام ہیں۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت ابو زبیر راوی ہے، عن جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما القاہ البحر وجزر عنہ الماء فکلوہ وما مات فیہ وطفا فلا تأکلوہ، رواہ ابو داود و ابن ماجہ وقال محی السنہ الاکثرون علی انہ موقوف علی جابر۔ حضرت ابو زبیر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت جابر سے روایت کرتے ہیں، رسول کریم نے فرمایا جس مچھلی کو دریا میں کنارے پر پھینک دیا ہو یا پانی سے اس کا ساتھ چھوٹ گیا ہو، یعنی دریا کا پانی بالکل خشک ہو گیا ہو یا کسی دوسری طرف چلا گیا ہو، تو اس مچھلی کو کھا لو، اور جو مچھلی دریا میں مر کر پانی کے اوپر آ جائے تو اس کو مت کھاؤ۔ یہ ابو داود اور ابن ماجہ کی روایت ہے، اور محی السنہ نے کہا ہے کہ اکثر محدثین اس بات کے قائل ہیں کہ یہ حدیث حضرت جابر تک موقوف ہے، یعنی ان کے نزدیک یہ حضور علیہ السلام کا ارشاد نہیں بلکہ جابر کا اپنا قول ہے۔ اس کی توضیح کے اندر شارحین کرام کچھ یوں رقم تراز ہیں۔ او جزر عنہ الماء، اگر سمندر وغیرہ پانی میں کسی صدمہ یا ٹکراؤ یا کسی آفت سے مچھلی ماری گئی اور وہ مر گئی اور پانی کے اوپر آ گئی تو وہ سب کے نزدیک حلال ہے، یا سمندر نے کنارہ پر پھینک دیا یا کثیر پانی کے ساتھ ایک مقام پر مچھلی آ گئی اور پانی واپس چلا گیا، مچھلی خشکی میں رہ گئی اور مر گئی تو سب کے نزدیک یہ مچھلی حلال ہے۔ لیکن اگر سمندر اور دریا کے اندر مچھلی خود بخود مر گئی، کسی خارجی سبب سے نہیں مری اور الٹ کر پانی پر آ گئی، تو اس کے کھانے میں اختلاف ہے۔ شوافع اور موالک کے نزدیک یہ حلال ہے چاہے جس وجہ سے بھی مری ہو، مگر امام اعظم ابو حنیفہ اس طافی کو حرام قرار دیتے ہیں، اور زیر بحث حدیث یہی احناف کی دلیل ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ وعن سلمان قال سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الجراد فقال اکثر جنود اللہ لا اکلوہ ولا احربوہ، رواہ ابو داود وقال محی السنہ ضعیف۔ حضرت سلمان کہتے ہیں رسول کریم سے ٹڈی کے کھانے اور اس کی حقیقت کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ ٹڈیاں اللہ تعالیٰ کا پرندوں میں سب سے بڑا لشکر ہیں، نہ تو میں ان کو کھاتا ہوں کیونکہ طبعاً مجھے کراہت محسوس ہوتی ہے، اور نہ دوسروں پر شرعاً اس کو حرام قرار دیتا ہوں کیونکہ اس کو اللہ کی طرف سے حلال کیا گیا ہے، جیسا کہ پہلے بھی حدیث مقدسہ گزری ہے۔ یہ ابو داود کی روایت ہے اور محی السنہ نے اسے ضعیف قرار دیا ہے۔ جنود اللہ کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں، اڑنے والی مخلوق میں سب سے زیادہ ٹڈیاں ہیں، اور اس کا لشکر سب سے بڑا ہے، اور قیامت سے پہلے اس کا گم ہو جانا قیامت کی علامات میں سے ہے۔ بعض ملکوں میں بڑی بڑی ٹڈیاں ہوتی ہیں، اس لیے اگر کوئی صاف کر کے اسے کھاتا ہے تو اس کا کھانا جائز ہے، اگرچہ حضور کریم نے اس کو طبعی کراہت کی وجہ سے ناپسند فرمایا ہے۔